تو ہمیں تسکین طاری کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا نا، مجھے بہترین نہیں، مجھے بہتر نہیں دیا، مجھے بہترین دیا. سبحان اللہ. دنیا میں کسی کو اور میسر نہیں آتا. تو جب مجھے تسکین ملے گی نا تو میری زندگی میں خوشحالی کرنے لگے گی، میں خوشحال ہو جاؤں گا. خوشحال یہ نہیں ہوتا کہ پاکٹ پیسوں سے بھری ہو تو خوشحال ہوتا ہے، اتنے اتنے پیسے لے کے بھی لوگ خوشحال نہیں. خوشحال اس کو کہتے ہیں جس کو خوش اور حالی آتی ہو. حال کے اوپر خوشی تاری ہو نا، اس کے حال اس وقت اس کو کہتے ہیں جو اس وقت ہے آپ کا اور میرا. تو آپ جس حال میں ہیں اس وقت میں خوش ہیں. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اوپر عنایات کی بارش کی ہوئی ہے. میں تو اتنا تیز ہوں کہ بس آنکھ کے اوپر چیز رکھی مجھے پتہ ہی نہیں. اللہ نعمتیں آنکھوں کے نیچے رکھی نا، ناک پہ رکھی ہوئی، ناک پہ چیز ہو تو کہتا ہے ناک تلے رکھا نا، پتہ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. ہم خوشحالی اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں. آپ اپنے گھروں کے اندر اس طرح شکر کر کے، ظاہر اور باطن میں اظہار کر کے. مجھے شبیر صاحب اسلام آباد سے ملنے کے لیے آئے، ہائی کورٹ کے بہت بڑے وکیل ہیں. اس بات سے انہوں نے کہا ولی صاحب آپ کہتے ہیں اظہار کریں اظہار کریں اظہار کیا ضروری ہوتا ہے؟ میں کہا اظہار ضروری نہیں. جملہ سننے والا ہے، اظہار ضروری نہیں ہوتا مگر رشتے کو مضبوط ضرور کرتے. اللہ. چاہے وہ بندوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ خالق کے ساتھ ہو، چاہے مخلوق کے ساتھ ہو، چاہے مالک کے ساتھ ہو، آپ کا رشتہ مضبوط کر دیتا. یہ دعا کیا ہے؟ اس کو مشورہ دے رہے ہیں آپ. کون اس کو مشورہ دے سکتا ہے ایسے کر دے ایسے کر دے ایسے کر دے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کو میں مشورہ دوں گا؟ یہ آپ کا اظہار ہے بندگی کا کہ ربا سونے ایسے بھی ہو جائے تو آمین کا مطلب کیا ہو؟ ایسا ہی ہو، ایسا ہی کر دیجئے. تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں اپنی محبت کا. بندہ بندگی کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے معبود سے، اپنے مالک سے عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں. مجیب الدعوات، تم مانگو میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں. تو یہ بات ہے کہ ہمارا اظہار جو ہے نا، وہ اس بات پہ مجھے اسلام آباد سے ملنے کے لیے پہنچے کہ اظہار جو ہے وہ رشتے کو مضبوط کر دیتا ہے. محتاج نہیں ہوتا اظہار، مگر ہم محتاج ہیں اس کی بارگاہ میں اظہار. تو ہم کسی سے ملتے ہیں نا، سلام کے بعد آئندہ کبھی نہیں کہنا میں کس حال میں ہوں. جس حال میں اس کو بتائیں گے وہ کیا کر لے گا؟ او یار چلو اچھا یار کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. اس کو یقیناً آپ پہلے کہیں یار بتانے سے پہلے الحمدللہ اللہ آپ کی بھی خیر کرے گا، میرے بھی خیر کرے گا. حضرت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ناشکری کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے. ناشکری کو محرومی کے اسباب پتہ کیا ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے یہ پیسوں سے نہیں ہے. سب کھما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کھا ہی رہے ہیں نا. لاک ڈاؤن میں بھی کھا رہے ہیں. میں نے کہا ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی لاک ڈاؤن ہے، حالات بڑے خراب ہیں. میں کہا لاک ڈاؤن میں کتنی مرتبہ روٹی کھاتے؟ 4 مرتبہ. میں کہا دن میں ویسے کتنی مرتبہ کھاتے تھے؟ لاک ڈاؤن میں ہم 4 مرتبہ روٹی کھا رہے ہیں. کھاتے رہے ہیں آپ نے گھروں میں؟ تو کھاتا رہا ہوں کیونکہ گھر میں رہنا، باہر جاتے نہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں. تو جو لاک ڈاؤن میں 4 مرتبہ کھا رہا ہے اور عام روٹین میں وہ 3 مرتبہ کھاتا تو کتنی وہ ترقی کر گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رزق بند نہیں کیا. احتیاط کر رہے ہیں آپ سارے، ماسک لگاتے ہیں یا بیماری سے بچاؤ کی احتیاط کی ہے نا، تو اللہ نے آپ سے زیادہ احتیاط کی. وہ 3 کا نہیں، آپ کو 4 وقت کا دیا دیا نا جی اس نے دیا. تو اچھا کھانا لے لے تو منہ نہ کھل سکے، جبڑے کا کام کرے تو اس کھانے کو میں 4 مرتبہ کیا کروں گا. تو ہماری محرومی کے، ہماری ناکامی کے اسباب یہی ہیں کہ ہم ناشکری کرتے ہیں پہلے درجے میں. اور ناشکری ہوتی ہے وہ بس جی ہے ہی مر گئے چھوڑ گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا، ہے ہی میرا تو بچپن سے ہے ہی نہیں. تو بتا پوچھے کہ بچپن سے ننگے رہے یا بچپن سے کھایا پیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے بچپن سے لے کے آج تک دی ہیں، مجھے تب سے دی ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں کھا بھی نہیں سکتا تھا. وہ تب سے ذمہ اس نے لیا ہوا، تو مجھے اب بھوک سے مت لے گا، کیونکہ ہمارا توکل اللہ پہ نہیں ہوتا، بندوں سے امیدیں لگا رکھتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے تجھے 1000 امیدیں اور خدا سے 9 امیدیں، بتا پھر اور کافری کیا ہے. کہ تمہیں لوگوں سے امیدیں ہیں تو جس نے مجھے پیدا کیا اس سے میری کوئی امید نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. میری خوف اس سے ہے ہی نہیں، امید اس سے ہے ہی نہیں، لوگوں سے ہیں. لوگ کیا ہیں؟ وہ بھی چلے جانے والے ہیں اور بھی چلے جانے. میں نے اپنی خوف اور امید کو
میں نے ظاہر اور باطن میں شکر کے ساتھ جوڑا ہی نہیں. شکر خود ایک ذکر بھی ہے. ہم سب مسلمان ہیں. میں اگلا جملہ اور بڑا زبردست اور مضبوط کہنے جا رہا ہوں. جو مسلمان ہے اور سب سے پہلا ہم بچے کو جو لفظ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا پڑھو الحمدللہ. اور قرآن مجید کا پہلا حرف ہے الحمدللہ. تو جس کا آغاز الحمدللہ پہ ہو ناکامی پہ اس کا اخیر نہیں ہو سکتی. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ جس کا آغاز الحمدللہ پہ ہو اس کی اخیر شام یعنی کہ ختم وہ ناکامی پہ نہیں ہو سکتا, نہ شکری پہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا ہے الحمدللہ, رب سونے ساری تعریفیں ہے ہی تیرے لیے, تو پھر آپ اور میری تو تعریف ہے ہی نہیں. تو آپ کی زبان سے حضرت عبد القدوس گنگوہی قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے منہ سے اور میرے منہ سے نکلا الحمدللہ, اللہ پاک تیرا شکر ہے. تو یہ جو شکر آپ نے ادا کیا ہے اس پہ توفیق دی گئی ہے. زبانیں تو کہی ہیں نا, مگر آپ کو اور مجھے توفیق دی گئی ہے, اور جو توفیق دی گئی ہے اس پہ شکر لازم ہے. تو جو میں توفیق کا شکر کروں گا تو پھر وہ فرماتے ہیں ایک اور شکر, کیونکہ توفیق بھی اور ادا پہ بھی شکر ہوگا. توفیق ملنا پہلا, ادا ریئیکشن ہونا دوسری آتی. آپ دیکھیں نا, پہلے آپ نیت کرتے ہیں پھر آپ عمل کرتے ہیں. پہلے آپ وضو کرتے ہیں, نیت بناتے ہیں, نماز میں کھڑے ہو کے بھی نیت بناتے ہیں, نماز میں بعد میں شامل ہو رہے ہیں, ریئیکٹ بعد میں کر رہے ہیں. پہلے آپ کا سوچ اور خیال قائم ہوتا ہے پھر آپ عمل کر رہے ہیں نا. تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اچھی طریقے سے شامل ہی نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے ادا کیا ہے اور جو توفیق ملی ہے یہ دو چیزیں, ایک ادا پہ اور ایک توفیق پہ, دو شکر. جو شکر دو کی ہیں اس کی عطا پہ بھی تیسرا شکر, یعنی کہ ایک شکر کے لیے دوسرے شکر, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچ, یعنی کہ لامتناہی سلسلہ ہے جو آپ کو جوڑتا چلا جائے گا شکر سے. جس طرح آپ کی سانس آ رہی ہے جا رہی ہے, آ رہی ہے جا رہی ہے, ہر پہ آنے پہ بھی شکر, جانے پہ بھی شکر. یہ کسی کو آ رہی ہے تو زندگی ہے, نہیں آتی تو وہ ڈیڈ باڈی. آپ یہ چیز ایسی ہے, روٹی میں آپ روزہ رکھ لیں گے ایک دن رہ سکتے ہیں, پانی کے بغیر ایک دن رہ سکتے ہیں, سانس کے بغیر آپ ایک لمحہ, سیکنڈ نہیں, لمحہ نہیں رہ سکتے. تو قدرت نے جو آپ کو عطا کی ہے اپنی قدرت, جو سانس کی آکسیجن کی صورت میں, اور اگر ایک بندے کی آکسیجن کا اوسطاً اگر ہم موازنہ کریں تو 12 سلنڈر 24 گھنٹے میں چاہیے اس کو, اور وہ 24 گھنٹے اگر ایک بندہ استعمال کرتا ہے تو چند لاکھ روپے بنتے ہیں. تو کون لینڈ لارڈ ہے جو ایک بندہ اپنے گھر والوں کی آکسیجن پوری کرے؟ 24 گھنٹے میں 12 سلنڈر اگر 6,000 کے بھی ہوں تو کتنے ہو گئے؟ 50,000 روپے تک ہو گیا نا, 50 یا 60,000 روپے تقریباً میکسیمم. تو روز کا صرف اور صرف ایک دن کا, صرف ایک بندے کا اگر لاکھ روپے آکسیجن کا خرچہ ہے تو وہ کیا کہے گا, کیا کمائے گا؟ وہ تو جب تک علاج پورا کرے گا شام تک تو کیا. یعنی کہ میں بچپن سے لے کے آج تک قدرت کے کئی سلنڈر بھوک گیا ہوں آکسیجن کے, اور کاربن پہ کاربن چھوڑی جا رہا ہوں. تو مجھے تو خیال ہی پیدا نہیں ہوا اس بات کا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں ناشکری, لے کے بھی کہتا ہوں کچھ نہیں آئے گا نا, پھر ہم کہیں گے کہ میت ہے, کچھ نہیں. جو کچھ نہیں ہوتا وہ مر گیا, تو جو زندہ ہے وہ کچھ ہے, وہ کچھ ہے, اس سے کچھ ہونا ہے. تو ہماری زندگی بھی ناشکری, اس کے لغوی معنی جو ہیں کہ آپ کھا کر بھی کہیں کہ میرے پاس ہے نہیں, پہن کے بھی کہیں گے میرے پاس تو لباس ہی نہیں. آپ کو ایک لباس چھوڑیں, آپ کی الماریاں جا کے دیکھیں, سردیوں کے اور جوڑے ہیں, گرمیوں کے اور. جھگیوں والوں کو دیکھیں نا, ان کو پتہ سردی کا نہ گرمی کا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے گرمیاں ہیں تو گرم لباس دیے ہیں, سردیاں ہیں تو اس کو آپ کو سردی کے لحاظ سے لباس دیے کہ آپ اپنے زندگی کو سروائیو کر سکیں, گزار سکیں بہترین انداز سے. تو پہن کے, کھا کے, کر کے تو میں اتنا بے بس اور ناشکرہ ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے کہنا بس اس کو ناشکری پہ لگائے رکھو, اس کی تسکین چھین.